گزشتہ ہفتے میں آپ نے دو طرح کی حدیثیں سنی ہیں، ایک 3 اکٹھی طلاقیں اور ایک حلالہ۔ تو آج اس کے خلاصے میں ہم آپ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے۔ حلالہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس نظریے سے نکاح کرنا کہ عارضی نکاح کر کے اور پھر طلاق لے کے اور واپس چلے جائیں گے۔ حلالہ عموماً ان عورتوں کے لیے پیش ہوتا ہے جو مرد طلاق 3 اکٹھی دے دیتے ہیں، جذباتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور تھڑا تھڑ 3 طلاقیں دے ماری، اس کے بعد پھر بڑے چکر لگاتے ہیں فلانے قاری صاحب کو، فلانے مولانا صاحب کو، مفتی صاحب۔ تو ہم بھی ایک پرانا آستانہ رکھتے ہیں، لوگ ہم سے بھی وابستہ ہیں، تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اس طرح کے کیس تو آتے ہی رہتے ہیں۔ جی میں اکٹھیاں 3 طلاقاں دے بیٹھا ہوں، میرے لیے کی حکم ہے، میں چاہنا کہ میرے بچے نے، عورتیں آئیں گی جی ہمیں شوہر نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں، بچے ہیں۔ میں کہا کاش یہی سوچ آپ کو پہلے ہوتی، جب آپ غصے میں آ کے 3 طلاقیں کھڑکا رہے تھے، یہی بات آپ کو پہلے سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ بچے ہیں، بچوں کے لیے یقین جانے بچے میاں بیوی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ماں باپ اگر جڑے رہتے ہیں تو یہ بچوں کی وجہ سے، ورنہ انگریزوں والا جو عیسائیوں والا ماحول ہے نا، ایک عورت کئی کی مردوں کے پاس، یہی ماحول ہمارا، ایک مرد کئی کی عورتوں کے پاس، عورتیں کئی کی مردوں کے پاس، وہ جانوروں والا جو سسٹم ہے، ہمارے ہاں بھی یہی رائج ہوتا اگر ہمارے بچوں والا مسئلہ، بچوں کی رکاوٹ نہ ہوتی۔ تو وہاں جو بچے ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ سنبھال لیتی ہے، یورپ میں ان کے پاس پیسہ ہے۔ تو باہر کیا، پھر ہم بتاتے ہیں بھی قرآن میں تو اکٹھی 3 طلاقیں اسلام نے، قرآن و حدیث نے تو منع کی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یعنی کوئی شخص اگر اکٹھی 3 دفعہ طلاق اکٹھی دے دے تو چاہے وہ لکھ کر دے یا میسج پہ سینڈ کر دے، کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دے یا خود دے دے، تو وہ 3 ہی ہوں گی۔ اب خود پوچھنے والا کہتا ہے یہ اکٹھی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا مسئلہ ہے، تو آگے سے ہم پھر کیسے کہیں بھی، جب تم خود 3 کہہ رہے ہو تو ہم اس کو کیسے 1 کہہ دیں؟ دنائی تو یہی ہے، جب بتاتے ہیں جی ہم نے 3 دے دی تو میں اس کو کیسے 1 بناؤں؟ آپ ٹیکنیکل طریقے سے بھی دیکھیں، ویسے بھی قرآن حدیث میں ہے، جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے 3 اکٹھی دے دی ہیں تو بتا اب میں اس 3 کو 1 کیسے بناؤں گا؟ میرے پاس کون سا منطق ہے جو میں اس 3 کو 1 کر دوں؟ 3 آپ کہہ رہے ہو تو اس سے مطلب 3 ہی ہے۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب کوئی بندہ 3 اکٹھی طلاقیں دے لے گا وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہے، اب اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی، بیوی بھی گئی، گناہ گار بھی ہو گیا۔ 3 طلاقیں واپس 1 پر نہیں آئیں گی، بیوی بھی گئی، گناہ گار بھی ہو گیا، اب اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا، اللہ سے بھی گڑ گڑائے روتا رہے اور بیوی بھی ہاتھ پہ گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آپ کے دور کو 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، اب آ کر سعودی عرب نے قانون پاس کر لیا کہ 3 طلاقیں 1 دفعہ ہی اکٹھی لکھ دے یا بول دے یا دے دے تو اس کو 1 کنسیڈر کیا جائے۔ اب سعودی عرب میں بادشاہی حکمرانی، بہت سے علماء بولے بھی، قید بھی چلے گئے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس حکمرانی نہیں ہے، فوج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہی قانون پاکستان میں بھی پاس ہو گیا ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا یک مشت لکھ کر یا بول کر تو وہ اس کو 1 گنا جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اب وہ جو پوچھنے والے روز روز آتے تھے ان کے لیے تو آسانی ہوگی، روز 3 طلاقیں دیتے جاؤ تو روز ہی اس کو 1 طلاق کنسیڈر کر لو۔ یونین کونسل کو بھی احکامات آ گئے ہیں وہ 3 کو 1 کریں۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے، بہت سے لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے یا سعودیہ نے قانون بنا لیا تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ غور کرتا رہتا ہوں، اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں سوائے افغانستان میں جس میں کوئی اسلامی قانون نافذ ہو۔ افغانستان میں 50% ہے، پورا نہیں ہے، جہاں جس کا داء بچتا ہے باہر لیتا ہے، دھڑا بندی ہیں۔
تو سعودی عربی اسلامی قانون پہ نہیں چلتا، وہ بادشاہی نظام ہے۔ پاکستان بھی اسلامی قانون نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے تو پھر 3 کو 3 سمجھے اور آگے نکاح کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے قانون پاکستان کا چلنا ہے تو آپ کر لیں، پھر اگلا جہان ہے، قانون والے جو بنانے والے وہ بھی بھگتیں گے، آپ بھی بھگتیں گے، یہ تو ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، کاغذات بھی نہیں بنتے یونین کونسل میں نا، کاغذات بھی نہیں بنتے۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی 3 ہوئی ہیں، آپ کے بعد 90 دن ہیں، اب وہ پروسیجر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب رہا یہ مسئلہ کہ حلالے کا مسئلہ، پھر یہی 3 طلاق اکٹھی دینے والے نا پھر حلالے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 2-3 ماہ میں میرا خیال ہے کتنی عورتیں یا کتنے لوگوں نے رابطہ کیا جی حلالہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھی اسلام میں حلالہ جائز نہیں، حرام ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حلالے کا مطلب جو عمومی معاشرے کے اندر ہے وہ یہی ہے نا کہ عارضی نکاح کر کے پھر طلاق دے دیں، تو یہ جائز نہیں۔ ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں جس کے پاس ٹائم ٹیبل لگ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، عورت مرد کے ذہن میں بٹھا دیں کہ آپ کو ٹیمپریری میاں بیوی بنا رہے ہیں پھر ہم واپس کر لیں گے، تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ جس کے اندر ٹائم ٹیبل آ جائے گا وہ نکاح نہیں ہوگا، حلالہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت علی بھی بیان کرتے، اللہ کے نبی فرمایا حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے اللہ پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ابن عباس نے فرمایا جو حلالہ کرتے کرواتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کی لعنت ان پر، یعنی انتہائی یہ زنا کا کام ہے۔ جو اس میں ملوث ہوگا حلالہ کرنے کرانے میں سارے معاملات میں، وہ تو زنا کے مرتکب ہوئے نا، غیر شرعی کام ہے۔ ہاں ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بنانے کے لیے آپ نکاح کریں، اور پھر کوئی لائف زندگی میں موڑ ایسا آ گیا تو اتفاق سے وہ بیوی واپس آ سکتی ہے، وہ اتفاق ہو گیا کہ وہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات جو 3 طلاق اور حلالے کی، یہ دونوں باتیں آپ نے سنی، اور اس میں نے چند جو معاملات ہیں۔ ایک نقطہ یہاں جو مصیب ابن عمر کی حدیث سے ملتا ہے کہ دوسری نکاح میں بیوی جب تک شوہر کے ساتھ شب پاشی یعنی میاں بیوی کی طرح ہم بستری نہ ہو، تب تک پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کسی کا نکاح پکا ہی کیا تھا، حلالے کے لیے نہیں کیا تھا، ابھی وہ مل نہیں پائے تھے تو رستے میں وہ مر گیا ایکسیڈنٹ سے۔ موت کا تو آج کل پتہ ہی نہیں نہ چل رہا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ آگے اس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، لہٰذا پہلے شوہر سے نکاح کر لے۔ بھئی ہوا تھا لیکن بطور میاں بیوی وہ ہم بستری نہیں کی تھی، اس لیے اس کا حلالہ مکمل نہیں ہوا۔ اب بھی وہ شوہر صاحب کا بعد نہیں جائے گی، آگے اور نکاح کرے، جب تک کہ وہ شوہر کے ساتھ ٹائم نہیں گزارے گی، میاں بیوی والا تعلق نہیں کر سکیں گے، اس وقت تک واپسی ممکن ہے۔ پھر دل بڑا کریں، غصے میں 3 طلاقیں دے کے پھر حلالے کرواتے ہو، یار یہ تو کنجروں والا کام ہے، بالکل گئے گزرے لوگ ہو۔ 3 طلاقیں دی ہیں تو جم جاؤ، بس دفع کرو، نویں بیوی ڈھونڈو، جانے دو بس۔ اسی طرح اگر آپ پھر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب حلالہ اپنی بیوی دوسروں کو پیش کرو گے، اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اس ملک اور ہم پہ رحم